قیامت کے دن عورت سے پوچھے جانے والا پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو صفور پھونکیں گے کا حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور روئیں زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، پرندے، الخرز، کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا۔ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کے بادشاہی اور کہاں گئے؟ دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا اور اس لمبے عرصے کا حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتے کو پیدا کریں گے۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کے ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکیں گے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے خدنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ افراد ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور پر سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنے قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہدائے کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا، کوئی بہرا ہوگا، لیکن کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھیں گے۔ دن کا فرس غیر متوقع زندگی کے منظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پھترا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشت ناک عالم ہوگا، کوئی غمسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا، پوچھے گا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہدائے کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا اور وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مر گیا وہ اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا اسی طرح زنا کرتے ہوئے ہی اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مرحوم اٹھ جائیں گے اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کر آئیں گے، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک و شام علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کر اس میدان میں جمع کیا جائے گا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگ کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھ جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار کر میدان پر محشر میں پہنچیں گے۔
کسی اونٹ پر 1 شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2 حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی اجازت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام لوگوں پر پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچیں گی تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گردوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور محشر لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ جس کا اپنا خدا مانتے تھے، وہ اسی گھر میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اسی دن سورج اور 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جائے گا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسندیدہ میں ڈبکیریوں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے تک پہنچ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حشر کے یہ خوفناک دن 50,000 سال ہوگا، اور لوگ بھوکے اور پیاسے اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ناظرین، یاد رہیں کہ آج سورج کا ہمارے زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ذرا سوچئے اور کریے، فرمائے اس دن کا یہ حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف اکرام کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ان سے اپنے لیے سائے کے لیے کرنے کے کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس کے وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہمارے سفارش کر دیجیے، وہ ہمارے حساب و کتاب آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کا بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ کر دیے جائیں گے، اور تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھیں گی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دربار رحمت جوش میں آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ ناظرین، یہی شفاعت کبری ہوگی۔ شفاعت کبری کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں تشریف لائیں گے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں ان کے نام اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ اس نام اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے
اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنے نام اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نام اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور ہی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش ہمیں اپنا نام اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نام اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نام اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، ہائے ہماری کم بختی، یہ نام اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین، نام عمل کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا یا نہیں، پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد یا عورت سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن جو جان کر پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں، نئی عمر کے جو جوان عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو بہانے بناتی ہیں، کپڑے بچوں کے پیشاب سے ناپاک ہیں، افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے، جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر سے ہی پابند بنائیں، کم عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل کے دور کے وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، آفس دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل یہ قیامت میں قابل گرفتار ہوگی۔ ناظرین، جب یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر میں مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نام عمل اپنی آخری شکل زبازن ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی اور حاجت کو قیام کرنے کے لیے میزان قیام کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیاں پکڑ آباری ہوگی اور لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے، وہ جن کے گناہوں کو پلڑا بھاری ہوگا، وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کی شفاعت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گناہگار امت کو اپنے ہاتھ سے لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اور ہر کسی عورت کو، ہر مرد، جتنے دوست احباب رشتہ دار، سب کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ قیامت کے دن ہمارے نام عمل کیسے پیش آئیں گے اور قیامت کے دن کیا ہو گیا۔